السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے، ایک بابرکت مجلس میں شرکت کی سعادت میسر آئی۔ اس مختصر وقت میں ہم آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کرنا چاہیں گے۔ پہلی بات، آپ کا جو تقریری مسابقہ ہے اس سے متعلق۔ دوسری بات آپ کی ذات سے متعلق، اور تیسری بات آپ کے آئندہ حالات سے متعلق۔ اس لیے بغیر کسی تمہید کے ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اس مسابقے کے پروگرام پر ہم دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ امید سے کہیں زیادہ اچھے انداز پر پروگرام پیش کیا۔ پروگرام کے پیش کرنے میں آپ کی طبیعت میں، زبان پر، ذہن پر کسی طرح کا کوئی دباؤ میں نے محسوس نہیں کیا۔ جو فن خطابت کا اہم عنصر ہے، جرأت اور ہمت سے کام لینا، پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی بات پیش کرنا، وہ آپ لوگوں کے خطاب اور آپ کی تقریر میں یہ عنصر پوری طرح میں نے محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے اور آپ کی زبان میں اور آپ کی قوت گویائی میں طاقت پیدا فرمائے۔ دوسری بات ہے فن خطابت سے متعلق۔ اصولی طور پر آپ یہ بات جانتے ہیں کہ خطابت، تحریر اور تقریر یہ انسان کی خوابیدہ صلاحیت کو ان 2 راستوں سے اجاگر کیا جاتا ہے، کبھی تحریر کے ذریعے اور کبھی تقریر کے ذریعے۔ جہاں تک خطاب اور تقریر کا مسئلہ ہے، یہ فن کسبی بھی ہے اور وہبی بھی ہے۔ فن خطابت یہ کسبی بھی ہے اور وہبی بھی ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال ذکر کیا کہ جب اللہ نے ان کے حوالے بار نبوت فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبان حال سے کہا، اپنے اللہ سے گویا ہوئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ معلوم ہوا بیان و خطاب کے لیے آدمی کا زور زبان ہونا ضروری۔ اگر گویائی کی طاقت نہیں ہوگی تو وہ ما فی الضمیر کو ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ خطاب و تقریر یہ فن وہبی بھی ہے اور کسبی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا بھی کرتا ہے، اور محنت کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس فن میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ لہذا نہ تو ہمیں وہبی ہونے پہ اکتفا کرنا چاہیے اور نہ اس کو خالص کسبی فن تصور کرنا چاہیے۔ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، مگر ان 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ نبی کا کام کتاب لکھنا نہیں، نبی کا کام کتاب پڑھانا۔ کسی نبی نے قلم استعمال نہیں کیا، کوئی مضمون نہیں لکھا۔ اس لیے خطابت کا نبوت سے بڑا گہرا رابطہ ہے۔
خطابت کا نبوت سے بڑا گہرا رابطہ ہے۔ جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں سب خطیب بن کر آئے ہیں، انہوں نے خطاب کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے اپنی قوم کی اصلاح کا کام کیا۔ کسی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، نہ کوئی مضمون لکھا، نہ یہ کام اللہ نے ان کے حوالے کیا۔ اس لیے ہمیں اس فن کو حاصل کرتے ہوئے اور اس سبق کو سناتے ہوئے اس کا احساس رہنا چاہیے کہ اس کا نبوت کے دروازے سے گہرا تعلق ہے۔ نبی بہرحال نبی ہوتا ہے، اس کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، خدا داد صلاحیت ان کو عطا کی جاتی ہے۔ ہم البتہ امتی ہیں، تو جب ہم امتی ہیں تو ہمیں محنت کرنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ آپ حضرات نے میرے سامنے 3-4 بچوں نے پروگرام پیش کیا، ان میں سے کسی نے حالات حاضرہ پر گفتگو کیا، کسی نے اصلاحی مضمون بیان کیا۔ میں نے ذاتی طور پر جو آپ کے پروگرام میں کمی محسوس کیا وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کسی نے کسی باطل فرقے کی رد کے بارے میں کوئی تقریر نہیں کیا، جبکہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک نامی گرامی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آپ کی تعلیم کا بنیادی مقصد ہے اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال۔ تو آپ کے پروگرام میں نظام اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اصلاح عقائد سے متعلق فرقہ ضالہ گمراہ لوگوں کے باطل عقائد کے رد کے سلسلے میں مثبت انداز کی تقریر بھی شامل ہونا چاہیے۔ آپ نے پہلے پروگرام پیش کیا ہو تو مجھے اس کا علم نہیں، مگر جیسے کہ آج کے دور میں قادیانیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، عظمت صحابہ کے منکرین کا فتنہ، ذہنی آزادی میں مبتلا لوگوں کے احوال و واقعات، اس کا تعلق چونکہ عقائد سے، اور عقائد دین اسلام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو اعمال سے پہلے عقائد پر نظر ہونی چاہیے۔ ایک پروگرام اصلاح عقائد کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات جو ہمیں آپ سے عرض کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں، سورہ رحمان کی ابتدائی آیت میں اللہ فرماتے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تعلیم قرآن کو تخلیق انسان پر مقدم اللہ نے ذکر فرمایا۔ علماء کی زبان میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا مضمون لف و نشر غیر مرتب ذکر کیا گیا۔ حالانکہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، تعلیم بعد میں حاصل کرتا ہے، یہاں اللہ نے تعلیم قرآن کو مقدم ذکر کیا ہے، تخلیق انسان کو مؤخر ذکر کیا ہے، تو مضمون تو لف و نشر غیر مرتب ہے۔ اس سوال کا جواب مفسرین نے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی مقصد کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے تعلیم قرآن کو تخلیق انسان پر مقدم ذکر فرمایا ہے، اور اس بات کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا علمہ البیان، ہم نے انسان کو بیان بھی سکھایا ہے۔ معلوم ہوا علم بیان معافی ضمیر کی ادائیگی میں وہب کا بھی دخل ہوتا ہے، جو قرآن کی اس آیت سے جس کا اشارہ ملتا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی نے اپنی زبان میں کہا تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی زبان نہیں کھولتا اس کی صلاحیت کا پتہ نہیں چلتا، جب آدمی بولتا ہے تو پھر اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی زبان میں سلاست کتنی ہے، مترادفات کے استعمال کی قدرت کتنی ہے، استعارات پر قابو کتنا ہے، تشبیہات پر اس کو طاقت کتنی حاصل ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کو مبارکباد دوبارہ پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پروگرام سے مجھے بے حد خوشی ہوئی، اور اس سے یہاں کے اساتذہ کرام کی محنت تربیت کا اندازہ بھی ہوا کہ اساتذہ کرام اپنے فرائض منصبی کو
پوری دیانتداری امانتداری کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ ایک بات کی طرف جو میں نے اشارہ کیا، چونکہ بہرحال میری عمر کا بڑا حصہ اس میدان میں گزرا ہے اور اس طرح کے واقعات و حالات سے ہم کو دوچار ہونا پڑتا ہے، اس لیے از راہ مشورہ میں نے تذکرہ کیا ہے، تنقید و تبصرہ کے طور پر میں نے یہ بات آپ سے نہیں کہی ہے۔ اور آپ سے میں آخری بات کہتا ہوں، جب آپ تقریر کی تیاری کریں تو چونکہ آپ کا طالب علمی زمانہ ہے، آپ تقریر کو شروع میں رٹ کر کے یاد کریں۔ تقریر رٹیں گے، زبان زد کریں گے تو پھر آپ کی زبان کے اندر طاقت پیدا ہوگی، بولنے میں آپ میں جرأت پیدا ہوگی، آپ گفتگو کرتے ہوئے نہ گھبرائیں گے، نہ آپ کی زبان کترائے گی، نہ آپ کے ذہن سے مضمون منتشر ہوگا۔ جب بات پوری طرح محفوظ ذہن میں نہیں ہوتی تو آدمی کہتے ہوئے زبان اس کی لڑکھڑاتی ہے، ذہن اس کا الجھتا ہے۔ اس لیے طالب علمی زمانے میں تو خوب بھرپور طریقے پر محنت کیجئے۔ اس کا طریقہ علماء نے اپنے اپنے دور میں لکھا ہے کہ تقریر کرنے سے پہلے 3 کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام، جو کچھ آپ کو بیان کرنا ہے اس کو ایک چھوٹی سی پرچی میں اس کے اشارات، کنایات اور اس کی بنیادی باتوں کو نوٹ کر لو۔ نمبر 2، چلتے پھرتے تنہائی میں اپنی گفتگو کے ماحصل مضمون کو ذہن میں گردش دیتے رہو۔ نمبر 3، جب تقریر کرنے کا موقع آئے، میں تو رات بھر کا جگا تھا، قاری صاحب کے ساتھ رات میں کافی دیر تک بیٹھ کے باتیں کرتا رہا۔ آپ نے دیکھا اعلان کیا گیا تو مجھے نیند آ رہی تھی، بے اختیار نیند کا غلبہ تھا۔ لیکن تقریر کرنے سے پہلے آدمی کو ضابطے میں جو کچھ گفتگو کرنا ہے اپنے ذہن میں ایک مرتبہ پوری گفتگو کو گشت کر دینا چاہیے، پورے ذہن میں اس کو پھیر لینا چاہیے، پھر ترتیب کے مطابق آپ کی گفتگو ہوگی۔ بہرحال ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کے اساتذہ کی محنت قابل تعریف ہے اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ امید سے زیادہ کامیاب ہے، اور جو ظاہری طور پر کمی محسوس کی میں نے اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی۔ اور آخری بات کی طرف کہ فن کو فن کی حیثیت سے حاصل کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایک زمانے میں ایک مولوی صاحب کہتے تھے، جو کام کرو 1 نمبر کرو، اگر چوری بھی کرو تو 1 نمبر، شاعری بھی کرو تو 1 نمبر، قرات پڑھو، قاری بنو تو 1 نمبر، مقرر بنو تو 1 نمبر، شاعر بنو تو 1 نمبر۔ یہ غدرہ بود، آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا ادھر آدھا ادھر، خود ہی پورا اسٹیج بنا ہوا، تلاوت بھی کر دیا، نعت بھی پڑھ دیا، تقریر بھی کر دیا، تو ایسا آدمی کسی میدان کا نہیں رہتا ہے۔ آدمی کو ایک فن کے اندر کمال پیدا کرنا چاہیے، اور اتنا کمال پیدا کرے کہ وہ جہاں رہے اس کے اندر یہ احساس بیدار رہنا چاہیے کہ میں اس میدان کا شہسوار ہوں۔ پھر وہ کسی پگڑی سے، کسی جبے سے مروب نہیں ہوگا، اپنی بات پوری جرأت و ہمت کے ساتھ پیش کرے گا۔ اللہ تعالی ہماری منتشر باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔